ناظرین، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات دیکھے اور اندازہ اس سے کیجیے آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جتنی بھی پریشانیاں آئیں اس میں ہمیشہ وہ ثابت قدم رہے اور دل کا اطمینان جو ہے وہ حاصل کرتے رہے، کیونکہ سکون قلب ہی اصل میں سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے سکون قلب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تھا۔ قرآن دنیا میں یہ شفا ہے اور آخرت میں یہ شفاعت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم جو ہمارے لیے ہدایت کی کتاب رکھی ہے، اس کا میرے پیاروں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، بہت اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اللہ کا ذکر قرآن کریم سب سے بہترین ذکر ہے۔ کہتے ہیں نا، یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ ہمارا ایک کھلاڑی ہے پاکستان کا، بہت مشہور۔ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا، جو میں آپ کو قصے سنا رہا ہوں، تو نام اس لیے نہیں بتاتا کہ ان کے پرسنل زندگی ہے، تو ان کو وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم ایویں جج بن جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ اتنا شرمندہ ہوا، میں لندن سے واپس آ رہا تھا کوچنگ کر کے، انگلینڈ کی ٹیم کی ان دنوں میں کوچنگ کر رہا تھا، تو میں واپس آ رہا تھا تو ایک نوجوان نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی تھی، جینز پہنی ہوئی تھی اور ساتھ ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے، اپنی والدہ کو لے کے آیا۔ تو لکیلی میری سیٹ، اس کی سیٹ اور اس کی والدہ کی سیٹ ایک ہی رو میں تھی۔ تو وہ مجھے آتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم مشتاق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، بہت ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ کیا، میں نے یہ سوچا اس کے گیٹ اپ کو دیکھ کے، پتہ ہے کیا سوچا؟ میں نے اس کو سوچا، میں نے کہا اس سے میں تھوڑی سی بات کروں گا، بھائی یہ کیا بن کے بیٹھے ہو، جو کہ مجھے نہیں جج بننا چاہیے۔ یو نیور نو کہ اللہ کے پاس کون قریب کتنا ہے، کون سا عمل اللہ کو کسی کا پسند آ جائے۔ کہتے ہیں نا، وہ انگریزی کا ایک فریز ہے، ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر۔ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے مت نفرت کرو، پتہ نہیں کب وہ اللہ کا یار بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے۔ تو وہ میرے ساتھ بیٹھا، تو میں نے کہا کہ میں اس سے بات کروں گا، تھوڑی سی اللہ کی بات کرتا ہوں، دین کی بات کرتا ہوں، کیونکہ جج بن گیا نا ان کا۔ جیسے ہی جہاز اڑا تو میں نے، اس کے پاس آئی پیڈ تھا، ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے، تو میں نے کرسی پیچھے دیکھ کے، میں نے کہا کوئی فلم دیکھ رہا ہوگا یا کوئی ایسی بات کر رہا ہوگا۔ جب میں نے کرسی پیچھے دیکھی اور وہ اس نے آئی پیڈ کھولا ہوا تھا، اس آئی پیڈ کے اوپر قرآن چل رہا تھا اور وہ قرآن سن رہا تھا۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی پورے راستے کہ ہم دیکھ کے جج بن جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسا ہے کیسا نہیں۔ اس لیے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میرے پیارو، ایک ہمارا کھلاڑی جس کا میں قصہ سنانے لگا ہوں، وہ ہر روز کہتا تھا کہ میں اپنی والدہ کے لیے، میں کیا کرتا تھا، میں قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے گلاس جو وہ اپنی ماں کے ٹیبل پہ رکھ دیتا۔ میری والدہ سو رہی ہوتی تھی فجر پڑھ کے، اور وہ میں گلاس اپنی والدہ کے پاس رکھ دیتا تھا کہ میری ماں اٹھے گی صبح اور اٹھ کے جب یہ پانی پیے گی، کیونکہ قرآن شفاعت بھی ہے اور شفا بھی ہے، تو جب میں قرآن کا وہ سورہ یاسین کا پانی پڑھے گی، پڑا ہوا پانی پیے گی تو اس کو شفا آئے گی، بیماری نہیں لگے گی۔ ایسا کھلاڑی جو اپنی ماں کی خدمت کے لیے قرآن پڑھ کے چپکے سے رکھتا ہے کہ میرا اللہ میری ماں کو ہمیشہ صحت تندرستی دے گا، ایک تو قرآن گھر میں چل رہا ہے، اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ اپنی والدہ کے لیے وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے اوپر، اپنے لیے، اپنی وائف کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کا پانی ان کو پلاؤ، قرآن کی بتاؤ کیا ہے فضیلت کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ دل سے اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سورۃ فاتحہ اور درود شریف پڑھ کے اپنے مریضوں کے اوپر شفا کرو، علماء کرام سے سنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ فاتحہ آپ کے مریضوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ پر اس کا گیم سارا کیا ہے؟ یقین کے ساتھ۔ جتنا تگڑا یقین ہوگا، اللہ اس یقین کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان مبارک کے مہینے میں مسجدوں میں جا کے تراویحوں میں قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے معاشرے میں اللہ قرآن کو عام فرمائے۔ بہت شکریہ۔